السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے سنو ٹی وی کی طرف سے حکیم الامت، شاعر مشرق، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم ولادت مبارک ہو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی فکر آج 9 نومبر ہے اور پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، چاہے ایران ہو، افغانستان ہو، ترکیہ ہو، جہاں جہاں اقبال شناسی رکھنے والے موجود ہیں وہ سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، فکر اقبال سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ آج ہم فکر اقبال کی مختلف ڈائمینشنز پہ بات کریں گے، اس کی اپلیکیشن کتنی ضروری ہے امت کے ریوائول کے لیے، ملت کے لیے اور پاکستان کے لیے، اور اسپیشلی فکر اقبال اور آج کا نوجوان۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اقبال کا فلسطین کے حوالے سے تصور کیا تھا، چونکہ اس وقت غزہ اوپن ایئر پریزن، اوپن ایئر جو ہے وہ گریو یارڈ بن چکا ہے۔ تو اقبال کی ایک نظم ہے ضرب کلیم کے اندر، اس میں فلسطین کے حوالے سے جو اقبال نے ذکر کیا ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ اقبال کی جو ایک کنیکشن تھا فلسطین کے ساتھ، انہوں نے اپنی شاعری میں، خطوط میں، تقریروں میں ہمیشہ فلسطین کاز کو سپورٹ کیا ہے۔ اقبال کو فلسطین کے مسلمانوں سے گہری ہمدردی تھی کہ اسلام نسل، علاقوں اور سرحدوں سے ماورا ہے۔ اقبال کے نزدیک ملت اور امت کا تصور ہے جو جوڑتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے قرآن مجید سے کشید کیا ہے۔ یعنی اقبال ڈائیو کر کے قرآن و سنت میں اپنی شاعری کو وہ پیراہن اور وہ رنگ عطا کرتے تھے کہ جب ایک طرف قرآن پڑھیں، ایک طرف کلام اقبال پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ اقبال نے قرآن مجید کی آیات کے نور کو کشید کر کے اپنی شاعری کو اس میں ڈھالا ہے۔ اقبال کا انتقال تو 38 میں ہوا، لیکن 48 میں اسرائیل وجود میں آیا، اور اس سے قبل چونکہ اقبال نے جب یہ کہا تھا نا کہ فلسطینیوں کا حق ہے وہاں پہ، تو اقبال گہری نظر رکھتے تھے، پہلے فورس ہی کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے فیوچرسٹک اپروچ، فیوچرزم کا نالج کا ماہر اقبال سے میرے خیال میں بڑا کوئی نہیں گزرا۔ اور اقبال کے حوالے سے بشیر احمد ڈار کی کتاب ہے جی انوار اقبال، اس میں لکھتے ہیں کہ 30 دسمبر 1919 کو موچی دروازے میں ایک قرارداد پڑھی گئی جو اقبال نے پڑھ کے سنائی، جس میں برطانوی حکومت کو یاد دلایا گیا کہ اس نے سلطنت عثمانیہ اور ترکی سے مسلمانوں سے جو وعدے کیے وہ پیرس کی سلو کانفرنس میں وہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا سلطنت عثمانیہ کے کسی حصے پر صراحتاً یا اشارتاً کسی دوسری سلطنت کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہودی ایگریمنٹ کر کے مکر جاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اقبال کی فہم و فراست پر، ذہن کی طہارت اور نفاست پر، کہ جنہوں نے قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ اٹھائیں، سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، کہ یہ یہودیوں کی یہ بدخصلتی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر کے پھر تم سے مکر جائیں گے، ان کی فرینڈشپ پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اقبال نے یہ تصور قرآن سے لے کے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اس کو اپوز کیا ہے۔ پھر اگر اقبال کو دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے، جو آج کی نوجوان نسل ہے، آیات کتاب کی تلاوت تو ہر مسجد میں ہوتی ہے، ہر مولوی کرتا ہے، مدرسے میں ہوتی ہے، لیکن وہ قرآن کی اپلیکیشن جوہری طنطاوی کی جواہر القرآن کے مطابق وہ سائنٹیفک ایکسپلوریشن، وہ بایولوجیکل سائنسز، کیمیکل ایوولوشن، بگ بینگ تھیوری سورہ فلک سے پلانٹس کے بارے میں، تو قرآن کو اس طریقے سے ڈائیو کیوں نہیں کرتے؟ اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو آج اقبال کی فکر کے مختلف پہلوؤں پہ ڈسکس کریں گے، ملت کہاں کھڑی ہے، نوجوان کہاں کھڑا ہے، فکر اقبال اور آج کا پاکستان، ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معزز و مکرم پینلسٹ ہیں محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کے، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر تعلیم، تجزیہ کار پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب نے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ اقبال کا فلسطین کے بارے میں جو تصور تھا، وہ کہتے ہیں ہسپانیہ پہ بھی پھر مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے اگر یہودیوں کا حق فلسطین پہ ہے۔ تو اقبال کی فکر کو دیکھیں تو وہ بڑے اٹیچ ہیں اسپریچولی، آئیڈیالوجیکلی، ریلیجس پرسپیکٹو میں، امت کی بات کرتے ہیں، ملت کی بات کرتے ہیں، وہ علاقائیت، عصبیت، لسانیت کی بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یونائٹڈ ہو جائیں، یہ نیشن سٹیٹس کی تھیوری نہیں، سلطنت عثمانیہ جو آٹمن امپائر کی بات کی۔
تو فکر اقبال کی روشنی میں آج امت مسلمہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، بالخصوص فلسطین کے قضیے پہ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب، علامہ کی ذرا بصیرت اور دراکی ملاحظہ کیجئے گا. یہ جو ابھی آپ نے جس قرارداد کا ریفرنس کوٹ کیا ہے، علامہ کے متون میں وہ فارسی متون ہے منظوم یا اردو منظوم متون ہے، یا علامہ کے مکتوبات ہے، نثری تقاریر ہے، قراردادیں ہے، ان سب میں یہ ایشو جلوہ گر ہے. اور جا بجا اس وقت یعنی علامہ کی بصیرت دنیا کے خارجی داخلی سیاست، خارجی حالات، اوٹومن امپائر کی فال، ادھر افغانستان کا استقلال لینا 1919 ہی میں، تو یہ تمام چیزیں ان کے ملحوظ مطالعہ تھے، ملحوظ مشاہدہ تھے، جس کی بنیاد پہ وہ آئیڈیاز مرتب کرتے تھے. نہ افغانم و نہ از ترک و تتارم، چمن زادم و از یک شاخ سارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نو بہارم. یہ جو یک نو بہاریت ہے، یہ امہ کا وہ سینٹرلائز آئیڈیا ہے جس کی بنیاد پہ اسلامی امہ کی تشکیل استوار ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور اقبال کے دو فکری مہم منابع، قرآن معرفت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اور اقبال عاشق رحمت للعالمین ہے. تو بعینہ ہی اسی کینوس میں جس طرح قرآن کا اعجاز و ابلاغ کائنات کے لیے ہے، بنی نوع بشر کے لیے ہے، بعینہ ہی رحمت للعالمین کا پیغام آفاقی ہے. تو اقبال کا ویژن انہی وسعتوں کا احاطہ کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور خصوصاً یورپ سے واپسی پہ جب مشرق کی افتادگی دیکھتے ہیں اور وہاں کی مادی ترقی اور یہاں کی مادی تنزلی، یہاں کی معنوی ترقی اور وہاں کی معنوی افلاس، یہ دیکھتے ہوئے علامہ اس وقت یہ ادراک کر چکے تھے کہ دنیا مشرق و مغرب کے تصادم کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتی. یہ جو ابھی اس وقت بپا ہے، یہ غزہ کا جو حالت ہے، فلسطین کی، یہ جو سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں صورتحال، اور یہ جو علامہ نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ راستہ جو ہے جن ممالک سے گزرے گا، ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہوں گے. مگر ایک چیز جو علامہ کے پیغام پہ ہے کہ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اس قوم میں وہ چنگاری دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ بیدار ہو، پھر اس کے لیے مادی ترقی اور کفری سازشیں کوئی معنی نہیں رکھتی. جی اچھا پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے قرآنک پرسپیکٹیو کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ضمیر پہ کتاب کا نازل ہونا، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. زماشری کا حوالہ دیا فخر الدین رازی کا. وہ یہ بتائیں اقبال کے اگر لائیو پڑھے تو وہ صبح آغاز تلاوت قرآن سے کرتے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے لیے نازل ہوا ہے، تمہارے اوپر نازل ہوا ہے. تو قرآن فہمی اقبال کی اتنی بلند درجے پہ ہے. آج تقریباً مدارس کے اندر 22 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں، 48,000 سے زیادہ مدارس ہیں. وہ فکر قرآن کی پروان کیوں نہیں چڑھ رہی ہمارے معاشرے میں؟ ایک تو میں ڈاکٹر رفیقی صاحب کے بعد سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کا اس موضوع پہ گفتگو کرنا ان کی اجازت سے مشروط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شاعری کا جو ہم لکھتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ڈوبی ہوئی ہے، لبریز ہے، اور ایک قرآن مجید کی شاعرانہ تفسیر ہے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا پرٹیننٹ، وہ اس طرح کہ ایک روایتی فضا میں کہ وہ سیالکوٹ میں مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، اور اس سے ان کا سفر ہوا، پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور آئے، پھر نکلسن نے ایک تعارفی لیٹر دیا اور وہ کیمبرج تک جا پہنچے جی، اور کیمبرج سے وہ ہائیڈلبرگ اور میونخ تک گئے. تو اس زمانے میں جب اقبال یہ کچھ کر رہے تھے تو ان کی ابتدائی تعلیم
روایتی تھی، مذہبی تھی، جو ہم سب کی ہے، لیکن اس وقت ایک مذہبی سمجھتا تھا کہ مغرب کی ہر چیز کو ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے. یہ کفر ہے انگریزی سیکھنا بھی. تو ایک سر سید اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک جدید مسلم شعور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاں کولونیلزم، سامراج برا ہے، جہاں پہ ان کی جنگیں غلط ہیں، وہاں پہ مغرب کے جو مختلف فلسفہ ہے اور اس سے ارتقاء ہوا جمہوریت کا، سائنس کا، جدیدیت کا، وہ ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے. تو ابتدائی تعلیم ان کی آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی راستہ ہے. اقبال کے گزر جانے کے 1 صدی بعد بھی سے زائد کا عرصہ ہو گئے، ہمیں ریجیکشن نہیں کرنی، ہمیں استعمار میں اور مغرب میں فرق رکھنا ہے کہ ویسٹ کیا ہے اور ویسٹ کی گورنمنٹس کیا ہیں. آج اقبال حیات ہوتے تو ان کا یہی پیغام. اور جو آپ نے ان سے سوال کیا، میں ایک اور بڑا اچھا اس میں ایک چھوٹا سا ایک ایڈ کر دوں، جو آپ نے مسلم امہ اور خلافت کا جی کہا، جی جی جی، اس میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بڑی میں الگ بات کرنے لگا ہوں جو یہاں کے لوگ، وہ قطعی طور پہ لا تعلق رہے، تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا، اور نہرو کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلم امپیریلزم ہے، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں کہا کہ خلافت جو ختم کی گئی اس میں یہاں انڈیا میں بڑے سیکھ پا ہوئے مذہبی طب، انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس طاقت ہو تو میں انڈیا میں بھی یہی کروں. خلافت کا زمانہ گزر گیا، سلطنتوں کا زمانہ گزر گیا، اب جدید ریاستیں ہوں گی. تو وہ فکری طور پہ وہاں پہنچے تھے کہ وہ نیشنلزم کے قائل تھے، اور اسی لیے خطبہ الہ آباد انہوں نے یہ دیا. تو ہماری ریاست کو بھی، لیکن وہ ریاست وہاں نہیں بہت پہنچ زیادہ سکی. خلافت کے مطلب شیدائی بھی رہے ہیں، ان کی کوٹیشنز یہاں خلافت راشدہ اور ملوکیت میں فرق کو مد خلافت نظر راشدہ، رکھنا. خلافت ہاں، راشدہ کی تو خلافت کے خلافہ علی منہاج اور النبوہ ملوکیت پر انہوں نے شدید تنقید. بالکل کیا. اقبال کی شاعری میں ملائیت پہ، بادشاہت پہ اور ملوکیت پہ ہمیں تقریر ہے. میں خلافہ علی منہاج النبوہ کی ایسنس کی بات وہ بے شک. تو وہ ترکی میں تو وہ ختم ہو گئی تھی نا. اچھا یہ بتائیں کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری، اقبال کہتا ہے کہ صوفی کی کم نگاہی، ذرا اس پہ روشنی ڈالے، اور کج ادائی کہ تو کیوں اسیر ہے، برہمن نے تو بت سجا دیے، تو نے بھی قرآن تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیا. قرآن میں جو علوم و معارف کا سمندر ہے، اس میں غوطہ زن ہو اور اجتہاد کے مطابق کنٹمپریری ایشوز قرآن کی روشنی میں حل کر کے آگے بڑھے. اقبال یہ کہتا ہے. بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ علامہ کا ایک اور کوٹ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ میرے اجداد پہ زندگی اس تفکر میں گزری کہ خدا کیا ہے، برہمن تھے، اور مجھ پہ زندگی اس تفکر میں بیت گئی کہ انسان کیا ہے. اب انسان قرآن کا سبجیکٹ، اب ڈسپلن اٹھا کے اسلامیات، فزکس، کیمسٹری، قرآن انسانیات کا بک ہے. انسان، خدا، کائنات، اسرار، رموز، یہ تمام چیزیں سکھاتے. تو علامہ صاحب اس انسان کی تلاش میں، وہ جو انسان کا تصور ہے، اس کو دام و دانے سے بلند تر کرتا ہے. صوفی و ملا کی پرواز اگر دام و دانے تک، شکم پروری تک، انسانی مادی وسائل تک محدود ہو تو وہ اس کی روح کو نہیں پہچان سکے گا. اس روح کو جس کی بنیاد پہ تخلیق آدم ہوئی تھی، خلیفۃ اللہ فی الارض کا تصور جو ہے، دیکھیں نا، خدا کو اس کائناتی نظام میں ایک وہ تقدیر ساز جو چھوٹے چھوٹے تقدیرات بذات خود بنائے. اقبال کا تصور تقدیر و تدبیر اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس تقدیر ساز کی ضرورت کی بنیاد پہ تو نیابت الہی آپ کو عطا ہوئی ہے. آپ کی پرواز تو تب محدود ہوتی ہے. آپ نے ملک صاحب سے جو یوتھ کے حوالے سے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یوتھ کا یہ حالت ہے، ہمارے دانشگاہوں کی یہ حالت ہے کہ یہاں کا فارغ التحصیل سی وی بنا کے دام و دانے اور شکم پروری کی چکر میں ادھر ادھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ مشیت یزیدی کا جو تقاضا تھا، تخلیق آدم کا جو منشا تھا، وہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہے، جن کا پرواز بہت بلند ہے،
اقبال آپ کو تقدیر ساز گردانتے ہیں. اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. اسی کی طرف اشارہ ہے. ہمیں جوائن کیے بریگیڈیئر ریٹائر وحید الزماں طارق ماہریات ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ بتائیے گا کہ فلسطین کے حوالے سے اقبال کا تصور بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں موجودہ صورتحال امہ کی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اشعار آپ نے فرمائے ہیں بہت خوبصورت شعر ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، جی اسپانیہ پہ کیوں حق نہیں اہل عرب کا. تو اقبال نے تو خود حج بھی نہیں کیا، سعودی عرب بھی نہیں گئے، لیکن لازمی طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسطین میں گئے اور مفتی امین الحسینی کے کہنے پہ کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹ پلے کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ کتنے سیریس تھے. لاہور میں علامہ نے فلسطین کے حق میں جلوس کی قیادت بھی کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹی، وہاں پہ جو تھی ایک سیاستدان تھی اسکاٹش، اس سے بھی انہوں نے خط و کتابت کی ہے فلسطین کے حق میں. تو بات یہ ہے کہ اقبال کا اس وقت ساری کی ساری جو تنبیہ انہوں نے کی ہے اور ہمیں انہوں نے وارن کیا ہے، وہ تو بات اس وقت ختم ہو گئی جب یہودیوں نے آ کے وہاں آباد کاری کر دی. ٹھیک ہے. جب علامہ اقبال نے جو کلیئرلی کہا تھا اس کے بارے میں، شریف مکہ اور اس کے خاندان کے بارے میں، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ اور خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمانی سخت کوش. تو اس کے بعد انفارچونیٹلی اب کے وہ حالات ہیں کہ ہم نے اقبال کے خیالات کی پیروی نہیں کی. اقبال کا تو وہ حال تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کو 1937 میں لکھا کہ اگر اس وقت بھی مجھے فلسطین کے لیے جیل میں جانا پڑے تو میں آج بھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور قائد اعظم علامہ اقبال کی خط و کتابت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے بننے سے بھی پہلے ہمارے بزرگ سے بھی کس قدر وہ فلسطین کے حق میں. اقبال کا یہ خیال تھا، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں پس عبارت کر دیں اقوام شرق، تو وہ عربوں کے اوپر شدید تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے یہ فریگمنٹ ہو گئے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ناموس دین مصطفیٰ کو بیچ دیا ہے اور عراق اور شام میں اس کے خاندان نے اس کو بھی بانٹ دیا، بٹوارا کر دیا، تو ہم پہ عذاب تب آیا. اب یہ عذاب جو آیا ہے یہودیوں کے یہاں آنے کا، یہ افتراق امت کے نتیجے میں آیا. اقبال نے اتحاد امت کی بات کی. اور پھر ایک چیز اور ہم بھول جاتے ہیں جو اقبال نے اس وقت کہی، وہاں ضیاء الدین طباطبائی تھے جو ایران کے پرائم منسٹر رہے ہوئے تھے، وہ بھی فلسطین میں اقبال کے ساتھ تھے اور کمیٹیز میں تھے. اور ان کی جب آپس میں بات ہوئی تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ میں جو خواب، ممکن ہے کہ اس دور میں تعبیر بدل جائے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جلوہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اقبال مغرب سے سوچ کو منقطع کر کے مشرق کے اتحاد کی بات کر اور پاکستان کا قیام اگر دیکھیں تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ اگر ایک اسلامی امہ کے طور کے ایک مرکز کے طور پہ ہے تو فلسطین کا جو بٹوارا ہوا ہے جہاں اسرائیلی آئے ہیں وہ اس کو آپ اس سے الٹ کہہ سکتے. تو پاکستان کی جو تعمیر اور تخلیق کے پیچھے نظریہ ہے، یہ نظریہ یہودیوں کی آباد کاری کے ساتھ متصادم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اقبال نے کہا تھا کہ عرب کے اندر ایک ایسا انہوں نے اڈا بنا دیا جہاں سے مغرب اپنی کارروائیاں عربوں کے اندر کرتا رہے. اب کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، نہ عرب متحد ہے، نہ عجم متحد ہے، نہ ان کے آپس میں کسی طرح کی کوارڈینیشن. جس انداز سے مسلمانان غزہ کو ایک ایک کر کے چن چن کے شہید کیا اس پہ جو بے حسی ہے مسلمانوں کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ اقبال کے اگر خیالات کو آپ دیکھیں تو یہ مکمل طور پر اقبال کے خیالات سے انحراف کر دیا جاتا ہے. جی سر. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، ساتھ ہی رہیے گا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فکر اقبال پہ بات ہو رہی ہے اور بالخصوص ہم نے فلسطین کو ٹارگٹ کیا ہے چونکہ جو سچویشن ہے وہاں پہ. طاہر ملک صاحب یہ بتائیں کہ دام تہذیب یہ ایک دام فریب بھی ہے، اقبال اس پہ بڑا کنسنٹریٹ کرتے. وہ کہتے ہیں اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے،
ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک اقبال کی صرف شاعری کو دیکھ کے اور ان کی جو فلسفہ اور اس سے متعلق کتاب ہے ان دونوں کو پڑھیں گے تو شکل آپ کو سمجھ آئے گی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس زمانے میں اقبال تھے، کوئی بھی ہوں، آپ مغرب کے فلسفی دیکھ، اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی تھی، ڈی کولونائزیشن ہوئی، اس سے پہلے کولونائزیشن ہوئی، جنگیں ہوئیں اور وسائل کو لوٹا گیا، غلامی ہوئی، اور پھر فاشزم کی ایک لہر آئی اٹلی اور جرمنی میں، تو فوری طور پہ ان چیزوں کو گراسپ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جو اقبال نے کہا ہے کہ وہاں یقیناً ویسٹ نے بدترین معاشی اور انسانی استحصال کیا ہے، ریسزم کیا ہے، لیکن ویسٹ کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ آج فلسطین کے حق میں جو برگیڈیئر صاحب بڑا خوبصورتی سے روشنی ڈال رہے تھے، جو بھرپور اور توانا آوازیں ہیں وہ ویسٹ میں ہیں، ویسٹ کی گورنمنٹ سے اٹھ کر اس لمحے تک وہاں ایک بھرپور وہاں کا فنکار، وہاں کا شاعر، وہاں کا ادیب، وہاں کا صحافی، وہاں کا پروفیسر ایک سٹرونگ موومنٹ چلا رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، پاسپورٹ پہ اسرائیل کے لیے اجازت نہیں، اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ کا اعظم نے کہا، لیاقت علی خان نے کہا فلسطین پہ اور فیتھ از ناٹ فار سیل، بانیان یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کون ہے مائیکا لال جو کہے کہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو مسلم امہ کا درد سینے میں لیے پھر رہی ہیں، وہ لبوں پہ آئے بغیر دم توڑ رہا ہے، جبکہ جس کو ہم ویسٹ کہہ رہے ہیں وہاں کی یونیورسٹیوں میں، وہاں کی سول سوسائٹی اور وہاں کی حکومتوں میں نہیں، مذہبی میں جماعتوں آپ میں کو کہہ رہا ہوں ملین مین مارچ کہاں نکلے ریاست میں تو پھر اجازت اب آپ جب ہم ویسٹ کہتے ہیں، اور آپ نے بھی انٹرو میں یہودی کا لفظ کافی زیادہ، تو بتانا چاہیے ناظرین کو کہ صہیونی اور ہیں، یہودی ہو رہے ہیں، اور یہودی بہت سارے اس پہ جینوسائیڈ کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اس کے مخالف ہیں نیتن یاہو۔ تو مسلمانوں نے اگر رائٹ ونگ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے اسرائیل میں، تو مسلمانوں کو بھی اپنے اندر انتہا پسندی ختم کرنی ہوگی، فرقہ واریت ختم کرنی ہوگی۔ جو انتہا پسندی اس وقت رائٹ ونگ نریندر مودی کی شکل میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں اور نیتن یاہو کی شکل میں، ٹرمپ بھی وائٹ سپریمیسٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں جنگیں رکوائی ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہمارا سرکاری موقف ہے، نوبل انعام کے لیے نامزد 2 دفعہ کر دیا۔ وہ اگر پاکستان میں اس ایشو پہ ریفرینڈم کر دیں تو جو لوگ یہ تجویز بھیج رہے ہیں وہ بیچارے شرمندہ ہوں گے۔ تو آپ اسٹوڈیو ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم سلطنت برطانیہ سے یہ جارج پنجم کو بھی ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اسی لسٹ میں ٹرمپ بھی آ گئے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ جب وہاں اس ٹرمپ کے جو پلان ہے، پیس پلان، اس کے باوجود بھی وہاں پہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری نہیں روک رہے، اس کے باوجود بھی بمبیرین نہیں۔ اور ایک وہ سوال ہے، برٹش مینڈیٹ، ایکیو خان یا عبدالستار ایدی، ان کے لیے کبھی قرارداد ہم نے پاس کیے کہ ان کو بھی کوئی پیس پرائز؟ سر یہ تو چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہے نا، ان کو کوئی پیس پرائز کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ عوام کے دنوں میں ٹیپو سلطان ہوں، علامہ اقبال ہوں، وہ جن شخصیات کا آپ ڈاکٹر قدیر لے رہے ہیں نا، تو یہ سارا جو ہے اس سے قطع نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ورس جینوسائیڈ وہاں ہے۔ اور علامہ اقبال کے وقت جو 3 چیزیں تھیں، کولونیلزم تھی، ریسزم تھی اور برٹش مینڈیٹ تھا۔ اب وہ برٹش مینڈیٹ ہے کہ ٹونی بلیئر وہاں جائے گا، جو آدمی عراق جنگ کا بچر آف عراق ہے، اور اب یہ ایک نیا مینڈیٹ ہے اقوام متحدہ کا سینکشنڈ، یہ پیس پلان نہیں۔ تو آج اقبال اگر حیات ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پیس پلان کی مذمت کرتے، عرب حکمرانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی شاعری کے ذریعے ابراہیم ایکارڈ کے خلاف ہوتے۔ اب ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم سرکاری اقبال گریڈ 18-19 والے پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے اندر جذبہ حریت نہیں رہا، انجمن حمایت اسلام نہیں رہی، تو سرکاری اقبال جو انجمن ستائش بامی بن گئی۔ جو سرکاری اقبال ہے اس کے اندر حریت مزاحمت کو ختم کر کے نہیں، اقبال ایک ہی ہے۔ اقبال سرکاری کب بنا؟ سرکاری اقبال جو ضیاء الحق کے وقت بھی بنا، ایوب خان کے وقت بھی بنا، مشرف کے وقت بھی بنا، اور ہر سرکار نے علامہ اقبال میں سے وہ کچھ کشید کیا جو ان کے اپنے مضموم مقاصد تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ایک شعر پہ، اے پیر کلیسا کی کرامت کے اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، دوسرے شعر پہ روشنی ڈالیں، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، اقبال کہتے ہیں تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ حضور والا یہ بہت تدبیر سے، یس سر حضور، یعنی انسان تو مکلف بد تدبیر ہے، اور تقدیر تو تقدیر کے قاضی کے پاس ہے۔
صورتحال یہ ہے جس طرح ملک صاحب نے ارشاد فرمایا، اقبال کے فکر، یہ فن کون سا گوشہ ہے جو ان سے اوجل ہے؟ یہ جو خدا نے اقبال کو بصیرت عطا کی ہے یہ شاعرانہ نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں روحانی ہے۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانه است، واہ، سوی قطار می کشم ناقه بے زمام را۔ واہ واہ واہ، شاعری سے میرا کیا غرض ہے؟ شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں؟ میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈسپلن ہے، قائد کا جو ڈسپلن ہے، اس وقت سوئی قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ اس وقت دنیا کو فکر اقبال پیر کلیسا کو بھی ہے، مغرب کو بھی ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ واہ واہ، اب اقبال کا ویژن فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے خوبصورت بات۔ کہ آپ فطرت کے اشارے کو سمجھتے ہوئے ہر شب کو سحر کرنا آپ پہ لازم ہے۔ جہاں تاریکی ہے وہاں نور بن جا۔ یس، کیونکہ آپ رحمت للعالمین کا میسنجر۔ اور اقبال یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر۔ حضور اس تو وقت یہ راستہ اقبال اس نے وقت دکھا دیا۔ یہ اقبال اکیڈمی سر نے بتایا سرکاری اقبال، میں نہیں تھوڑا نہیں، سا میں آپ کی طرف اشارہ نہیں، میں معاشرے کی۔ میں اکیڈمیکلی تھوڑا سا قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس چینل کے توسط۔ اس وقت اقبال اکیڈمی میں دنیا میں گلوبلی اس موضوع کے علاوہ دنیا کے 45 زبانوں پہ اقبال پہ ہمارے پاس کام موجود ہے۔ 45 زبانوں میں، یعنی اس وقت ماسٹر لیول سے لے کے پوسٹ ڈاک تک 1200 پلس تھیسز لکھے جا چکے ہیں اقبال پہ۔ کیا ضرورت ہے جاپانیوں کو کہ وہ مثنوی پس چھ باید کرد اے اقوام شرق۔ میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، آپ کی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مسلم اس پہ ہے، ملائیشیا وغیرہ پہ آپ نے فوکس، گلوبلائزیشن۔ یس، گلوبلائزیشن اور مسلم امہ پہ۔ مجھے کوئی 3 مہینے پہلے کوالالمپور سے پاکستانی ایمبیسیڈر کی کال آئی کہ جب بھی میں ڈپلومیٹک میٹنگ میں ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب سے ملتا ہوں تو وہ مجھ سے اقبال کے بارے میں استفسار کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بحیثیت ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی آپ ہمارا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی لائبریری سے مالی زبان میں اقبال پہ لکھے گئے 3 بکس کو PDF کر کے ان کو بھجوا دیے۔ ملیشین پرائم منسٹر۔ یس، جب بھجوا دے شکریہ کی کال کے ساتھ ان کا گلہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میرا کام بڑھا دیا۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ تو بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا مکمل اقبال مجھے مالی زبان میں چاہیے۔ دنیا کو اس وقت فکر اقبال کی ہمارے نوجوان کو کیوں نہیں ضرورت؟ ساتھ ہی سوال کرتا چلو۔ مجھے اس دن سے خاکم بدہن، مجھے اس دن سے ڈر ہے کہ ہمارے پاس صرف مزار اقبال رہ جائے گا اور فکر اقبال دنیا میں لوگ سینے سے لگا کے۔ میں اسی طرف آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب، ایک لائن کا میں کہنا جی چاہتا جی ہوں، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں نئے موضوعات دیے جائیں، گھسے پٹے روایتی جو اقبال شناسی ہے کہ وہ اس کے آج کی عصر حاضر کے تقاضوں سے اور نیڈ سے اقبال کو لنک کریں۔ روایتی موضوعات پہ 100 سال سے PhD ہو رہی ہے، وہ گریڈ 18 سے 19 جانے کا ذریعہ ہے۔ بہترین سر نے بہترین نشاندہی کی۔ میں ایک عرض کرتا چلوں، اس وقت ناگزیر ہے کہ اقبالیات ایز اے ڈسپلن، ایسے جن سے روٹی روزی بھی آپ وابستہ کریں، آپ فیکلٹی ممبر، اسٹوڈنٹس، لیکن موضوعات یہ روایتی زنگ آلود نہیں موضوعات، ان کو نکال دیں۔ ریپیٹیشن یہ نہ ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں نا، فلسفے کے شعبے کیوں ختم ہو گئے ہیں اور ہماری جو یونیورسٹیاں HEC دعویٰ کرتا ہے، نئے بننے والی 200 یونیورسٹیوں میں فلسفے کا کوئی ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ ملک میں 250 جب یونیورسٹیاں انگریز نے یہاں پنجاب یونیورسٹی بنائی تو فلسفے کا شعبہ رکھا۔ علامہ اقبال نے فلسفے کا شعبہ میں لیکچر بھی دیے گورنمنٹ کالج۔ تو یہ ہمیں جو HEC درس دیتا ہے کہ ہم نے 300 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، ایک بھی شعبہ فلسفے کا نہیں۔ فلسفے میں بریگیڈیئر صاحب کو شامل گفتگو کر لوں۔ اقبالیات ایسے 250 یونیورسٹیوں میں صرف 3 جامعات میں اقبالیات کے شعبے، 3 جامعات اقبال میں آتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے، 250 یونیورسٹیوں میں سے 3 جامعات میں اقبال پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کا مخاطب نوجوان بھی ہے، پاکستان بھی ہے،
ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو مدار اقبال رہ جائے، اقبال فلسفی بھی تھے، اس پہ کام نہیں ہو رہا، تو ہمارا نوجوان جو ٹک ٹاک پہ وقت ضائع کرتا ہے اسے تو اقبال شناسی کا نہیں پتہ، پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک مختلف مضامین جیسے پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہا فکر اقبال کے شامل ہوں، یہ صرف اقبالیات ڈپارٹمنٹ کا کام رہ گیا ہے یا ساری یونیورسٹی اسکول کالجز کو اقبال بننا پڑے گا؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ ملک ایران میں چلے جائیں، تاجکستان میں چلے جائیں، ادھر سڑکوں کے اوپر اقبال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اسکولوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور بچوں کو اقبال کا اس لیے کلام آتا ہے کہ اقبال کے فارسی کے اشعار کو ہم بھول گئے ہیں، انہوں نے اسے یاد رکھا ہوا ہے، ان کے سلیبس میں بھی ہم سے زیادہ اقبال پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے پریزیڈنٹ نے بھی آگے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے اقبال کو بہتر سمجھتے، اور میں اس میں میری کتاب ہے بڑی امپورٹنٹ، اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی میراث، میں نے اس میں بڑی تفصیل سے یہ سارے واقعات لکھے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیوں کا پرابیبلی کام نہیں ہے، یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے، اقبالیات کا اسکول سے شروع ہوتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ اسکولوں میں بولی جاتی تھی، یہ اسمبلی کا حصہ ہوتا ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے جان بوجھ کے۔ اس کے بعد جیسے فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ اقبال کو ہر ایک بندے نے اپنے انداز سے لیا ہے، اقبال نے خود کہا ہے چرختے خیش بار بستم ز عالم ہمیں گفتند کو ہم آشنا بود ولیکن کس نہ دانست کن مسافر واہ جی بریگیڈیئر، واہ جی واہ، واہ واہ واہ، بہت تو خوب سر۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہر بندے نے اقبال کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ، اور اقبال کی اصل روح سے ناآشنا ہے۔ آج وہ بھی اقبال شناس ہیں جو اقبال کے فارسی کا ایک مصرع بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، درست کہہ رہے ہیں۔ اقبال کے کلام کو پڑھ ہی نہیں رہے یہ لوگ، اور جب 9 نومبر آتا ہے، نومبر کے ارد گرد ہر بندہ اقبال کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے بغیر فارسی کے علامہ کا کلام پڑھے بغیر۔ اقبال اکیڈمی بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن کیا ہم اقبال اکیڈمی پہ یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر ایسے ایک ادارے کا فرض ہے۔ اقبال ہم لوگ اکیڈمی تو پرائیویٹلی، اپنا میں کام کر کلاس رہی ہے۔ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، 100 بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اقبال پہ بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے آپ ادارے قائم کریں جہاں پرائیویٹلی صرف یہ لوگ اقبال کے پیغام کو آگے پھیلا سکیں، اور دوسری چیز یہ ہے ان لوگوں کی نشاندہی کریں جنہوں نے اقبال کو پڑھا ہے، اقبال کی کتابیں لکھی ہیں اور اقبال کو پڑھایا ہے۔ واہ، آج وہ لوگ اقبال کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی اقبال کا سوائے اس کے نومبر کے چند اشعار کے اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے بڑا اچھا پروگرام، بہت شکریہ آپ بہت کا، اچھا میں پاس میں تھا تو جی آپ ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک سے تو سم اپ کریں گے واٹ نیکسٹ، مستقبل کیا ہے فکر اقبال کی روشنی میں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ فکر اقبال پہ بات ہو رہی ہے۔ مستقبل، اقبال نے ایک شعر کہا جو مجھے بچپن سے یاد ہے، ایک تو یہ پوچھوں گا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہماری گرومنگ اسی سے ہوئی ہے ٹاٹ کے اسکول سے، پھر ہم ہائی اسکول میں گئے تو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، یعنی فکر بچپن سے انڈیلی جاتی تھی۔ کتنے اسکول ہیں آج غائب ہیں یہ دونوں نظمیں؟ آج جناب انگریزی تقریریں باقی تو آپ کرتے ہیں، یہ تو غائب ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائے فیوچر اقبال کی اس شعر کی روشنی میں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سوال کے 2 پورشن ہیں، میں دونوں کو مختصر۔ ابھی حال ہی میں خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کی خود نوشت شائع ہوئی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں ہائی اسکول گلستان بلوچستان کا ایک قریہ، وہاں کے ہر اسمبلی میں لب پہ آتی سنتا رہا اور دن بھر اس کا گردان کرتا رہا تاکہ یہ کریکٹرز میرے شخصیت میں پنپ جائے جو علامہ خدا سے التجا کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے یہ نظم۔ تو کہتے ہیں آج اگر یہ دعا نہ ہوتی تو میں آج یہ عبدالصمد نہیں ہوتا جو ابھی ہوں۔ واہ، ہم قوم کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں۔ ایک دوسری بات، علامہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دم سے یوں ہی میرے چمن کی زینت۔ واہ، آخری جو اس کا پیغام ہے مستقبل کے حوالے سے، مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مذہب زندہ دلان، بریگیڈیئر صاحب نے بہت عمیق نشاندہی کی۔ فارسی کلام سے لوگ محروم ہیں،
9,000 اشعار علامہ کے فارسی میں ہیں، گلستان بوستان کوئی اور پڑھاتا ہی نہیں 6,000 ہے. ہم نے تو آغا یمین سے اس وقت پڑھی تھی، اللہ بخشے، اب تو ختم ہو گیا. حضور فارسی کالونیل سسٹم میں یہاں سے رخصت ہوئی، ہمارے اجداد نے فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا، وہ جبری، لیکن ہم برضا و رغبت اردو کے جنازے کو کندھا دے کے حافظ نکال رہے و ہیں. شیرازی و رومی و اقبال 80% تو فارسی میں. سر آپ فارسی کی رخصتی سے صرف ایک زبان سے محروم نہیں ہوئے، آپ کردار سازی سے، فکر سے، آپ رومی سے، خیام سے، عطار سے، حافظ شیرازی سے، سے، ہاں. رودکی سے محروم ہوئے. اچھا، علامہ فرماتے ہیں کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمی خاک جہان دیگر ساختن است. زندہ دلوں کی مذہبی خواب پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم نے اسی مٹی سے ایک نیا جہان تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ. پروفیسر صاحب، فیوچرسٹک اپروچ پہ جو بات ہو رہی ہے، وہ میں نے شعر بھی پڑھا، غائب ہوتا جا رہا ہے اقبال لٹریچر سے، سکول سے، کالج سے. صرف ایک ایونٹ کر دینا سال میں 9 نومبر کو کیا کافی ہے؟ یہ نوجوان ٹک ٹاک پہ مختلف چیزوں پہ بھٹک رہے ہیں. اب تو آن لائن ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے. اقبال کو ڈیجیٹلی صرف اقبال اکیڈمی پروموٹ کرتی رہے گی یا ہم سب کا کام ہے؟ ہم سب کا کام ہے، لیکن یہ اچھا ہو رہا ہے کہ کلام اقبال غائب ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو، میرے جیسے جو ہم یہ ترانے پڑھتے رہے، جس معاشرے میں ایلیٹ کیپچر ہو، آپ کریں جس اچھا ہو. معاشرے میں کسان دہقان کو خوشہ گندم کی قیمت نہ ملے، جہاں پہ شوگر مافیا ہو، جہاں عام آدمی کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہ ہو، جہاں سرمایہ داری ہو، وہاں جاگیرداری ہو، وہاں ریاست نے اچھا کیا، منافقت نہیں کی کہ وہ فکر اقبال سے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے. تو اقبال کو اون نہیں کیا گیا، کیونکہ استحصال زدہ طاقتور اشرافی ہے جو فکر اقبال سے خائف ہے. آج بھی جو ہے لوگوں کو چینی دستیاب نہیں، آج بھی لوگوں کے گندم جو ہے اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں، آج بھی ملائیت ہے، آج بھی فرقہ واریت ہے، آج بھی بادشاہت ہے. تو ایسے میں فکر اقبال کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. میں حکومت کے لیے اس کے لیے تعریف کرتا ہوں. بہت شکریہ پروفیسر نعیم صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی، اور عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی. گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں. میں ایک ربائی پہ بس، اب مزید گنجائش نہیں ہے وقت کے دامن میں، کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے مریاض باسی کو اجازت دیجیے.